بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نئی سوچ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کے ہوسٹ جناب افضال احمد صاحب کی غیر موجودگی میں میں یہ پروگرام ان کی جگہ پہ ہوسٹ کر رہا ہوں. ناظرین کرام، کرپشن ہمارا معاشرتی ایک ایسا ناسور بن چکی ہے کہ جو ہماری معاشرے کی گٹی میں رچ بس گئی ہے. ہر ایک انسان، چاہے اس کا تعلق معاشرے کی اشرافیہ سے ہے، چاہے اس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے، چاہے اس کا تعلق مقتدر طبقے سے ہے، یا اس کا تعلق معاشرے کے کمزور طبقے سے ہے، ہر انسان جس حد تک، جہاں پر جس کا داؤ لگتا ہے، جہاں پر جس کا ہاتھ پڑتا ہے، وہ اتنی کرپشن، اتنی رشوت، اتنی بدعنوانی کر رہا ہے. جس انسان کا اربوں پہ ہاتھ ڈلتا ہے وہ اربوں کی کرپشن کر رہا ہے، اور جس انسان کا 10 روپے پہ ہاتھ ڈلتا ہے وہ 10 روپے کی کرپشن کر رہا ہے. اگر ہم من حیث القوم دیکھیں تو ہم من حیث القوم بدعنوانی کا شکار ہو چکے ہیں. اسلامی معاشرہ ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ ہے جو معاشرے کو ایسے پاکیزہ اصول دیتا ہے جہاں پر نہ کسی قسم کی کوئی رشوت ہوتی ہے، نہ کوئی کرپشن ہوتی ہے، نہ کوئی دھوکہ بازی ہوتی ہے، نہ کوئی ملاوٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کوئی امیر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کیس کے اندر، کسی کرپشن کے کیس کے اندر ملوث وہ پایا جاتا ہے، تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے رتبے کا استعمال کرتے ہوئے اس کیس سے نکل جاتا ہے. لیکن جب کوئی غریب انسان چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک بھی کرے تو اس کو وہاں پر پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے اوپر سکنجے کس دیے جاتے ہیں اور اس کو عبرتناک سزا دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک فاطمہ نامی عورت کا واقعہ آیا کہ جس نے چوری کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قبیلے کے بڑے سردار آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ فاطمہ قبیلے کی بڑی عورت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو الفاظ فرمائے وہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک بہت ایسا اصول ہے جو سنہرے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں پر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ ہے ایک معاشرے کا انصاف، یہ ہے ایک معاشرے کا حسن جو اسلام دیتا ہے. اور جب اسلامی معاشرہ، کسی معاشرے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی روایات ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ معاشرہ پھر کبھی امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا. آج ہمارے معاشرے میں بد امنی ہے، فسادات ہیں، کیوں کہ ہم نے اسلامی روایات کو، اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیا. اور ان جو اصول ہم نے چھوڑے ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انصاف کا پہلو. ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے کرپشن، دھوکہ بازی، رشوت کے بازار گرم کر رکھے ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارا پاکستان دیگر کو مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے محترم غلام نبی مدنی صاحب کو، جو کہ ایک معروف تجزیہ نگار ہیں. ان کا ایک خاص اپنے تجزیے کے اندر اپنے خاص نظر رکھتے ہیں، اپنے خاص فکر سوچ رکھتے ہیں. آئیے اپنے پروگرام کو ہم ان کی جانب لے کے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. السلام علیکم جناب غلام نبی مدنی صاحب. سب سے پہلے تو وہ آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ میں نے تمہید کے اندر بتایا کہ آج ہم کرپشن کے حوالے سے، معاشرتی بدعنوانیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ بنیادی طور پر کرپشن ہے کیا. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی پیسے دے کے کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے جس جو اس کا حق نہیں بنتا تو صرف اس کو کرپشن سمجھا جاتا ہے. تو کرپشن بنیادی طور پر ہے کیا اور اس کا اطلاق کن کن صورتوں پر ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کرپشن ایک جو جدید آج کا دور ہے، اس میں ایک رائج جو اصطلاح ہے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. یہ ایک عام یعنی اصطلاح ہے. اس میں رشوت کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اس میں غبن کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اور زبردستی کسی چیز کو چھیننا وہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا جو اوور آل اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا، کسی بھی کوئی منفعت حاصل کرنا، اپنے عہدے کا استعمال کر کے یا اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے کسی خاص اس کو استعمال کرنا، یہ کرپشن کے دائرے میں آتا ہے. تو کرپشن کا یہ اس کا مفہوم ہے. اس میں اسی زمرے میں ہم اس کو رشوت کو بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو رشوت ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان جب اپنا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو دوسرا جو بندہ ہے جو ایک اعلیٰ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، مثلاً ایک کسی کو تھانے میں یا کسی پولیس والے سے اس کا واسطہ ہے، معاملہ درپیش ہے، تو اب اس کے پاس ایک کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ کام ہو جائے. اب وہ پولیس والے کے پاس جاتا ہے، پولیس والا اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کا کام ہم نہیں کر سکتے، اور بہت ٹال مٹول جیسے کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. تو اس سلسلے میں پھر وہ دوسرا بندہ ہے جو جس کو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس پولیس والے کو کہتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، جبکہ وہ اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ مجھے اتنا کچھ دیں تو میں آپ کا کام کر دوں گا. تو یہ رشوت ہے. تو گویا کہ رشوت بھی اس میں داخل ہے کرپشن میں.
اور اسی طرح کرپشن میں ناجائز طریقے سے اپنے مال کو کسی طریقے سے حاصل کرنا، اور تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، جیسا کہ عام طور پر سرکاری اداروں میں ہوتا ہے، جیسے حکمرانوں کے ہاں ہوتا ہے. اب حکمران ایک کسی بھی علاقے کا جو بڑا گورنر ہے یا کسی بھی علاقے کا وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی اور وزیر اعظم ہے کسی بھی علاقے کا، تو وہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنے مال کو کماتا ہے. اور اسی زمرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز طریقے سے لوگوں کو عہدے دلوانا وہ بھی کرپشن میں داخل ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ آج ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ اچھے خاصے جو ہمارے حکمران طبقہ ہے اس میں وہ لوگ اپنے عہدے کا استعمال کر کے اپنے من پسند لوگوں کو معیار سے ہٹ کر بغیر معیار پہ، ہاں جو لوگ میرٹ پہ نہیں اترتے ان کو محض اپنے عہدے کا استعمال کر کے ان کو وہ عہدے دلواتے ہیں، ان کو ان کی جاب لگواتے ہیں، تو ان کو نوکریاں دلواتے ہیں. تو یہ بھی کرپشن میں داخل ہے. اور اسی طرح اگر کرپشن کے ہم مفہوم کو مزید توسیع دیں تو اس میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو جیسے کہ اساتذہ کرام ہیں یا اور جاب کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، کہ بئی طور کہ وہ لوگ یعنی ان کی جو ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی میں وہ کمی کرتے ہیں. ڈیوٹی بھرپور، جو ان کی ڈیوٹی مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی ہے، 8 گھنٹے نہیں کرتے، اس میں وہ 6 گھنٹے کرتے ہیں، 5 گھنٹے کرتے ہیں. یا اسی طرح ڈیوٹی کے دوران جو ہے نا اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی کسی حد تک اس سے کرپشن، جو معاوضہ موصول کر رہے ہیں اس کے مقابل آپ اپنی ذمہ داری اس حد تک نہیں اگر آپ سر انجام دے رہے تو یہ چیز بھی کرپشن میں آتی ہے. بالکل دھوکہ دہی ہے ایک قسم کی، یہ بالکل، تو یہ بھی اس میں شامل ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جو کرپشن کے اندر بنیادی طور پر یہ چیزیں داخل ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں کوتاہی برتی جا رہی ہے. اگر ہم نیچے سے لے کر اوپر تک اگر ہم کھنگالیں تو ہمیں اوور آل جو ہے سب لوگوں میں ایک عام انسان جو ہے، مثال کے طور پر ایک دیہڑی دار ہے، اگر اس کا اندازہ لگائیں تو بہت سے لوگ ہمیں بہت سے مزدور ایسے ملیں گے جو اپنی ڈیوٹی میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور کسی حد تک جو ہے وہ کرپشن کا وہ شکار ہوتے ہیں. یہ آپ کی بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں بہت ایک معروف اصطلاح ہے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ نے کسی مزدور یا مستری سے کام کروانا ہے تو اگر آپ اس کو دیہڑی پہ لے کے آئیں گے تو وہ کام کم کرے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹھیکہ دے دو، ٹھیکے میں وہ کام جلدی کر لے گا. ہاں بالکل، یہ بچنے کی یعنی کہ ایک وہ ہے تدبیر لوگ اختیار کرتے ہیں. تو یعنی کہ وہی مزدور جو ٹھیکے کے اندر کام 1 دن کے اندر کرے، اگر آپ اس کو مزدوری میں لگائیں گے تو وہ 3 دن میں کرے گا. جی بالکل. تو یعنی کہ وہ ایک قسم کا جیسے ہمارے ہاں کس قدر یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک سوچ وہ ہے. اور اسی طرح اگر کسان کو لے لیں، اگر کسان جو اس طریقے سے پھلوں کی یا جو اپنی کاشت ہے اس کی وہ نہیں کرتا، اور اس میں کسی حد تک جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی صحیح طرح کا استعمال نہیں ہوتا، عام گندگی والا پانی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کی لوگوں کی مطلب لاپرواہی، لوگوں کے اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ بھی کسی حد تک کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. جو کرپشن کی جو آج کے دور میں جو اصطلاح رائج ہے، بنیادی طور پر وہ عام طور پر جو حکمران ہیں یا حکومتیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے نا کرپشن کی اصطلاح زیادہ معروف ہے، کیونکہ زیادہ تر جو کرپشن ہوتی ہے وہ عام طور پر انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر اس وقت بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کرپشن کو ایک بنیادی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لوگ تسلیم کرتے ہیں، قانونی یعنی ان کو وہ دیا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سے ممالک ایسے ہیں، بلکہ اکثر دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کرپشن ایک جرم ہے، ایک جرم ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جاپان میں بھی کئی دفعہ وہاں کے جو اچھے خاصے حکومتی عہدیدار تھے ان کو برطرف کیا گیا، اور جو یورپین ممالک ہیں، امریکہ وغیرہ، ساری دنیا میں اس پر ہنگامے ہوتے ہیں، برطرف کیا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ محض اگر ان پر الزام بھی لگ جائے کرپشن کا تو وہ از خود جو ہے اخلاقی طور پر خود ہی مستعفی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر داغ لگ گیا ہے، تو ہمیں ہمارا بات کی اجازت نہیں دیتی، جی ہمیں خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے. تو بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں. تو جبکہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں اگر اپنی تاریخ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو شروع ہی سے ایک المیہ ہے کہ شروع ہی سے ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس میں کسی نہ کسی حد تک مسلط رہے ہیں. اب دیکھیں آج ہم پر جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں تو ایک ہی خاندان، یعنی کہ ایک عرصے سے ایک ہی خاندان اور ایک ہی طرح کے لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں آگے. تو عام لوگ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ تو جسے ہم کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام ہے. تو جاگیردارانہ نظام میں بھی کرپشن ہے کہ آپ اپنے وسائل کو استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کریں. تو یہ ہمارے ہاں رائج ہے. صحیح. اچھا، یہاں پر آپ نے نظام کی بات کی ہے. اگر ہم نظام کو اس حوالے سے دیکھیں، ہمارے معاشرے کے وہ لوگ
جو کچھ پیسے لے کے کچھ مراعات کی عوض اپنے ووٹ دوسرے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. کیا یہ ان کی یہ صورت بھی کرپشن کے اندر آتی ہے؟ جی بالکل، اس میں عوام بالکل داخل ہیں کہ حکومتیں یا حکومتی اہلکار یا سرکاری لوگ از خود کرپشن نہیں کر سکتے. صحیح. ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ ملتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی بنیاد ملتی ہے تو وہ ان کو اس کا جواز ملتا ہے، ان کو راستہ نظر آتا ہے. اب جو ہماری، جیسے کہ آپ نے کہا، ہماری جو عوام ہے، ہمارے ہاں یہی تو ہے کہ عوام کے لیے جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو ان دنوں میں عوام کے پاس لوگ جاتے ہیں جو ووٹ لینے والے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں چیز دے دیں گے، آپ کا فلاں کام کروا دیں گے، وہ اس کے بعد ووٹ بیچ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. جی، جبکہ ووٹ تو ایک امانت ہے، اس کو آپ نے قوم کے مفاد میں دیکھنا ہے، پورے پاکستان کے مفاد میں دیکھنا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اگرچہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا تھوڑا بہت نقصان بھی کرنا پڑ جائے تو آپ اس کو برداشت کریں، کیونکہ آپ اس کی خاطر پوری قوم کا بھلا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بعض گاؤں میں، دیہاتی علاقوں میں، ہم شہروں کی بات نہیں کرتے، بڑے شہروں میں تو لوگ چلے کچھ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، لیکن دیہاتی علاقوں میں ایسا بھی دیکھنے ملا کہ لوگوں نے 500 1,000 روپے کے عوض میں اپنے ووٹ بیچ دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قوم کے ساتھ ظلم ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، کہ وہی لوگ ہم دیکھتے ہیں پچھلے 40-50 سالوں سے، ہم 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، وہی لوگ جن کے اوپر کرپشنوں کے بڑے بڑے چارجز ہوتے ہیں، وہ دوبارہ حکومتیں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ہم جو ہے اسی طرح پیس رہے ہیں انہی کے ہاتھوں. وہ ہمیں جس طرح لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ رہے ہیں. تو خیر یہ ہے کہ کرپشن کے اندر جہاں پر حکمرانوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، وہاں ہمارا عوام کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہم خود ان کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے کرپشن کرے. اچھا، یہاں پر مدنی صاحب ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہمارے علماء نے واضح بھی کیا، میں چاہتا ہوں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے بھی واضح ہونا چاہیے آپ کی وساطت سے. 2 انسان ہیں. ایک انسان تو وہ ہے کہ جس کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے، لیکن وہ کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے یا کسی بھی منصب کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے، اس کے پاس اہلیت نہیں ہے، لیکن وہ کرپشن کر کے، پیسے دے کے، رشوت دے کے وہ منصب حاصل کر لیتا ہے. لیکن ایک انسان وہ ہے جس کے پاس اہلیت تو مکمل ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ معاشرے کا جو صورتحال ہے وہ اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ میں پیسے دیے بغیر اس حق پر نہیں پہنچ سکتا، اپنے اس حق کو حاصل نہیں کر سکتا، اپنے اس منصب پر نہیں پہنچ سکتا. تو اب کیا وہ اس بات کا اہل بھی ہے، وہ پیسے دے کر اس عہدے کو حاصل کر رہا ہے، اس منصب کو حاصل کر رہا ہے، یہ چیز بھی کرپشن میں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسم کی دھوکہ دہی ہے. صحیح. تو اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے اندر اہلیت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اگر اس عہدے تک پہنچنا چاہوں اور اس پوزیشن تک پہنچنا چاہوں اور میں لوگوں کی صحیح معنوں میں وہ کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے یہ اس کو جواز نہیں ملتا کہ وہ غلط چیز پر اپنے آپ کو رکھ کر اور پھر اس اچھے عہدے تک پہنچے. تو یہ تو بالکل غلط ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر اہلیت ہے اور آپ کو وہ عہدہ لینا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو یہ حق نہیں ملتا. ایک کمپنی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے ہمیں BA یا آپ سمجھ لیں کہ مینیجر کے لیے ہمیں MBA کی ڈگری ہولڈر جو بندہ ہے وہ چاہیے. اب دونوں کے پاس MBA ہے، ایک کے پاس MBA ہے، دوسرے کے پاس MBA نہیں ہے، دوسرے نے MBA نہیں کیا ہوا. تو اب وہ اس بات کا زیادہ اہل ہے کہ وہ اس منصب کے اوپر جائے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو وہ انسان جس کے پاس MBA بھی نہیں ہے وہ اس منصب پر فائز ہو جائے گا، تو وہ اس جگہ کا بھی نقصان کرے گا. اگر فار ایگزامپل اگر وہ کسی سرکاری عہدے پہ جا رہا ہے تو وہ قوم و ملت کا بھی نقصان کرے گا. میرے خیال سے اس بارے میں کچھ علماء نے، مثال کے طور پہ شیخ صالح المنجد وغیرہ کے کچھ فتاوی جات موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو اس صورت میں انہوں نے کچھ جواز کا حصہ نکالا ہے. جی، اگر واقعی وہ دیکھیں کہ اگر وہ نہیں گئے تو عوام کو نقصان ہوگا، تو اس ضرر سے بچانے کے لیے عوام کو تو پھر تو کسی حد تک گنجائش نکلتی ہے. یعنی کہ اگر ہم جتنی ہماری ڈسکشن رہی ہے، جتنی ہماری گفتگو رہی ہے، اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرپشن کے اندر یا ہم اصل جو چیز ہے، جس چیز کو اسلام نے مد نظر رکھا ہے، وہ ہے امت کی فلاح، وہ ہے پوری قوم کی فلاح. اگر آپ کے اس کام کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نہ جانے کی وجہ سے قوم کو نقصان ہوگا تو آپ جائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کی وجہ سے آپ حقدار بھی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے اس قوم کا نقصان ہو سکتا ہے، تو میرے خیال سے اس وقت آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے. جی بالکل. چلیے، یہ تو ایک بہت بنیادی ڈسکشن ہوگی کرپشن کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں اسباب کی طرف. اس کے اسباب کیا ہیں؟ کن اسباب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کرپشن اس قدر عام ہو گئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، بڑا جو اس کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ عوام میں اویئرنیس نہیں ہے. صحیح. عوام میں ایک تعلیمی طور پر عوام پیچھے ہے. صحیح. تو جہالت یہ سمجھ لیں، یا عام طور پر یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو
ایک تساہل ہے، ایک غفلت ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. تو اب عام طور پر اگر عوام کے اندر تعلیم ہو، عوام کو آگاہی ہو، تو عوام کبھی بھی اپنے حکمرانوں کو یا اپنے سے جو بڑے طبقے والے لوگ ہیں جن تک ان کی رسائی ہے، جن تک ان کو جانا پڑتا ہے، جن تک ان کو جانا ضروری ہوتا ہے، تو ان کو کبھی بھی کرپشن نہ کرنے دیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، اگر ایک عام آدمی کو پولیس کے محکمے سے وابستہ پڑتا ہے تو اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر جب میں جاؤں گا وہاں جا کر میرا کام بغیر پیسے دیے نہیں ہوتا ہے، مجھے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو پھر وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے، یعنی اس کو ایک راستہ مہیا کر دیتا ہے. بالکل صحیح. تو عوام کو ایک یعنی اگر اس کو آگاہی ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا. تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم سے عوام دور ہے اور عوام کو آگاہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں مطلب کرپشن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار پہلے کوئی بندہ ڈھونڈ لو. ہم نے کسی سرکاری ادارے میں کام کے لیے جانا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار پہلے کوئی بندہ ڈھونڈو، کوئی تعلق ڈھونڈو کہ یار چلو اس کو 2-4 پیسے دے کے کام اگر ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اولین ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم پیسے دے کے کام کروا لیں. ہم لوگ محنت کرنے سے کتراتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یار وہاں پہ جا کے لائن میں لگنا پڑے گا، وہاں پر جا کر اس طرح ہونا پڑے گا. ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ ہی رائے ہم وار کر رہے ہیں لوگوں کے لیے رشوت کی. اور دوسرا جی بالکل، اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر ایک کسی چیز کو بدلنے کا جذبہ نہیں ہے. صحیح. کسی چیز کو بدلنے کا جذبہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، میں اگر کھڑا ہوں گا، میں اگر اس برائی کے خلاف بولوں گا تو ممکن ہے میرا کام نہیں ہوگا، میں بہت سے مسائل میں الجھ جاؤں گا، مجھے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان چیزوں سے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتا، اپنی قوت کو، اپنے ارادے کو استعمال نہیں کرتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو تمہیں اختیار ہے. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکو. زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانو. تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ سے روکنا چاہیں تو وہ روک سکتے ہیں برائی کو، کرپشن کو روک سکتے ہیں. جو آپ کے سامنے جو آپ سے رشوت لے رہا ہے، جو آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ اس کو روک سکتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان میں طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں روکتے ان کو. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاصے عہدیدار ہوتے ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ، یہ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایک ادارے کا بندہ دوسرے ادارے کو جب دیکھتا ہے کہ وہاں پر بدعنوانی ہو رہی ہے تو وہ اس کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ایک کوئی تعلیمی ادارے سے وابستہ کوئی افسر ہے یا پرنسپل ہے، اگر اس کا وابستہ پولیس افسر سے پڑتا ہے تو وہ پولیس افسر اس سے رشوت مانگتا ہے، اس طرح کوئی چیزیں کرتا ہے، تو وہ پھر اس کو جواز دیتا ہے چلو ٹھیک ہے اس کو دے دیں. حالانکہ دونوں ایک ہی لیول کے بندے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے کو وہ آگے راستہ مہیا کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر عوام اپنی قوت کو استعمال کرے اور اپنے ارادے کو استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے کرپشن کو. اور اسی طرح تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہو رہی ہے اس کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو جو اس کے نقصانات ہیں اس سے ہمیں وہ نقصانات کس قدر ہمارے لیے خطرناک ہیں، ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. اب مثال کے طور پر کرپشن جو ہے اب ہمارے حکمرانوں میں رائج ہے، تو اب حکمرانوں کو روکنا، حکمرانوں کو سمجھانا، حکمرانوں سے محاسبہ کرنا یہ عوام کا حق ہے. عوام چاہے تو ان کو روک سکتی ہے. اب جیسے کہ ہمارے ہاں وہ جو کیس مشہور پاناما کیس چل رہا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوا، اور اس میں عوام نے ایک قسم کے عوام صرف دیکھتی ہے بھئی شو کیا چل رہا ہے اور اس کے بعد نتیجہ کیا آنا ہے. جو سنسنی خیزی میڈیا کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے یا دیگر اداروں کی طرف سے، باہمی پارٹیوں کی طرف سے پھیلا دی جاتی ہے، عوام اس پر تفریق کا شکار ہو جاتی ہے، ایک آواز ہو کر کسی کا ساتھ نہیں دیتی. اب دیکھیں، اب ایک پارٹی اس دوسرے پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کی. اب آدھی عوام جو ہے چونکہ اپنے اس کی من پسند یعنی اپنی خواہش کے مطابق ایک پارٹی کے ساتھ ہے اور دوسری کے ساتھ ہے، جو حق ہے اس کا ساتھ نہیں دیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں یعنی کہ عوام جو ہے نا حق اور باطل میں تفریق نہیں کرتی، بس اپنے دلی طور پر جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں اپنی خواہش کے مطابق جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتی ہے، اپنے حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے. تو جس کی وجہ سے کرپشن مزید جو ہے نا پروان چڑھتی ہے. جبکہ اسلام نے، میں یہاں پہ آپ کی بات کو کرتا ہوں، اسلام نے ایک بہت ہی پیارا اور معاشرے کے لیے ایک سنہری اصول دیا ہے، قل تم فعدلوا ولو کان ذا قربا. یہاں پہ تو پارٹی کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے حق کی بات کے خلاف تمہارا اپنا کوئی قریبی، تمہارے ولو کان آباؤکم او بناؤکم، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے تک آ جائیں تو پھر بھی تم حق کا ساتھ نہ چھوڑو. ولو کنتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، چاہے جتنا قریبی کیوں نہ ہو، عدل انصاف کے پہلو کو کبھی نہ چھوڑو. اور اسی طرح کرپشن کے جو اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ کمزور ہے. قانون صحیح معنوں میں بالادست نہیں ہے اور قانون کو روندا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں.
اور اگر کسی حد تک آزاد بھی ہیں تو ان پر وہ صحیح معنوں میں فیصلے نہیں دے رہے. تو انصاف کے ساتھ انصاف کے مطابق جو فیصلے دینے ہوتے ہیں وہ فیصلے نہیں دے رہے. قانون کی بالادستی نہیں ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں, ہماری دولت پاکستان کی کتنی حکمرانوں کی جو پاکستان کی جو دولت ہے وہ باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے, ان کو واپس نہیں لے کے آ سکے. اور عوام کی, اب یہ پاناما کیس کو دیکھ لیں, ابھی کتنے عرصے سے چل رہا ہے, اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, مزید اس کو لٹکا دیا جا رہا, لٹکا دیا گیا ہے. اور مزید اس میں یہ ہے کہ آپس میں لین دین ہو رہی ہے, طے ہو رہے ہیں بھئی اتنا کر لیا جائے اور ہم آپ کے ساتھ اتنا کر لیں گے اتنا کر لیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کرپشن کے اسباب. اور اگر آپ جا کے عدالتوں کی صورتحال دیکھیں, ہماری ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کا دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز ایسے پڑے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوں گے. کئی تاریخوں پہ تاریخیں پڑ رہی ہیں اور وہ کیسوں کو لمکایا جاتا ہے اور اس طرح جلد فیصلہ نہیں کیا جاتا, جلد کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جاتا, جس کی وجہ سے میرے خیال سے عوام کا بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ حکومت سے اور دیگر جو مقتدر طبقہ ہے اس سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کا. لوگ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار کوئی سائڈ کا رستہ نکال کے جا کے کوئی جہاں تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہاں پہ کر لیا جائے. چلو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین کرام. یہاں پر ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہوا ہے محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب نے، جو کہ ایک معروف تجزیہ نگار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی معروف کالمسٹ بھی ہیں. بہت سارے اخبارات میں آپ ان کے کالمز، ان کے نقطۂ نظر، ان کی سوچ پڑھتے رہتے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کرپشن کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرپشن کے اسباب کے اوپر، اور جو اس میں سب سے اہم سبب تھا وہ یہ تھا کہ قانون کی بالادستی قائم نہیں ہے، عوام کے اندر شعور کو بیدار نہیں کیا گیا، عوام کے اندر جہالت ہے، عوام خود کرپشن کی راہ ہموار کرتی ہے، عوام کی خود کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ، کوئی باہر کا رستہ، کوئی سائڈ کا رستہ اختیار کیا جائے. بہت سارے اسباب ہیں. آئیے ہم اپنے اسٹوڈیو گیسٹ جناب غلام نبی مدنی صاحب سے جانتے ہیں کہ جناب غلام نبی مدنی صاحب، بحیثیت مسلمان ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام سے بھی جانیں کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کرپشن کے حوالے سے. تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یا جو کرپشن کرتا ہے اس کے بارے میں کیا وعید ہے، جو اسلام نے اس کے بارے میں کیا وعید سنائی ہے؟ جی، اسلام بنیادی طور پر تمام انسانوں کی فلاح چاہتا ہے، تمام انسانوں میں باہمی محبت اور اخوت کا رشتہ قائم رہے. اسلام اس کا دعوے دار ہے، اور اسلام نے سب سے پہلے دنیا کو آ کر یہ سبق سنایا کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے پہلے ہمیشہ دوسروں کا نفع مقدم رکھا جائے، دوسروں کا خیال رکھا جائے، دوسروں کے ساتھ جو حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ جو بہترین معاملہ، محتاجوں کی جو فکر مندی اور ان کی دیکھ بھال، اور اس طرح کی جتنی بھی اخلاقیات ہیں بنیادی، وہ اسلام نے ہمیں دی آ کر. تو اسلام اس سلسلے میں بنیادی طور پر تمام مذاہب میں بالا ہے، اور تمام مذاہب میں یکتا ہے کہ جو دوسروں کی نفع رسانی کے لیے جس نے ہمیں بنیادی طور پر بہت سا فلسفہ پیش کیا ہے. تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے قرآن پاک کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا جائے، تم نہ کھاؤ. تو باطل طریقے سے اب کرپشن کے اندر جو مال جو لوگ جمع کرتے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، وہ حقیقتاً یہی ہوتا ہے کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے ہی سے عوام کا مال یا دوسروں کا مال وہ کھاتے ہیں. تو کرپٹ لوگوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے روک دیا ہے تو انہیں واقعی ہی اس سے رک جانا چاہیے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جو انسان ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کی عادت یہ نہیں ہے، مومنین کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دہی کریں، ملاوٹ کریں، دوسروں کو نقصان پہنچائیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ہلاکت ہو تطفیف کرنے والوں کے لیے، مطففین کے لیے، کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. تو اچھے خاصے لوگ بھی، سمجھدار بھی، بہت سے لوگ اس برائی میں ملوث ہیں. اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب تطفیف کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، یا کسی طرح سے اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام نہیں دیتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اگر آپ کے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، آپ اس میں 5 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، یا وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، یا لیٹ آتے ہیں اور پھر بر وقت اپنی حاضری کو لگوا دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا ہلاکت ہو ان کے لیے. تو یہ بنیادی طور پر یہ وہ آیات ہیں، وہ احکام ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کا فائدہ مقدم رکھا جائے اور دوسروں کو نقصان وغیرہ نہ پہنچایا جائے. اب کرپشن میں ہوتا یہی ہے کہ جیسے اب رشوت ہے، رشوت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کیا جاتا ہے. ایک غریب آدمی وہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا. اب جب وہ ہسپتال میں جاتا ہے تو اس کا علاج نہیں کیا جاتا، اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور اگر اس پر کوئی ظلم کر دے، اگر وہ تھانے میں جاتا ہے تو تھانے والے اس کی بات نہیں سنتے کیونکہ وہ غریب ہے. اور اگر اس کے کیس کو آگے بڑھانا ہو تو وکیل اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جج ان سے پیسے مانگتے ہیں، یا رشوت دے کر اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے لیے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا، اور پھر جا کر یہ کرپشن کا جو ہے یہ سد باب ممکن ہوگا. صحیح جی. تو اس کے سد باب کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کیا حل ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں یہ جو ایک ناسور پھیلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بد امنی کی طرف جا رہا ہے، معاشرے میں انتشار اور خلفشار پھیل رہا ہے، تو سد باب کے لیے کیا حل ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو تعلیم دی جائے، عوام کے اندر اس سوچ کو بیدار کیا جائے کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا نسور ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے
ظلم ہے کہ جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں, اور طلباء بھی متاثر ہوتے ہیں, نوجوان بھی متاثر ہوتے ہیں, اور غریب لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں, کسان بھی متاثر, ہر طرح کے لوگ اس میں متاثر ہوتے ہیں, عوام پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری پوری قوم کی جو ایک ساکھ ہے اور ایک جو ہماری عزت ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے. دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں پاکستان کا کرپشن میں کتنا نمبر ہے, 116واں نمبر ہے. تو کتنی بڑی ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم دنیا میں کرپٹ ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں, جو دنیا کے 170 ممالک میں سے ہمارا 116واں نمبر ہے. تو یعنی کہ ہم اچھے نہیں ہیں. تو باہر کے لوگ کیسے ہمارے ملک میں آ کر جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں گے, کیسے ہمارے لوگوں پر ٹرسٹ کریں گے, کیسے ہم ہمارے لوگوں کو اپنے ہاں بلا کر ان کو جاب دیں گے, ان کی عزت کریں گے. تو ہماری عزت داؤ پر لگ جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقے کے لوگ کو اور ہر قسم کے انسان کو اور ہر قسم کے ادارے کو اور ہر طرح کے ادارے کو ایک تعلیم دی جائے کرپشن کے حوالے سے. اس سوچ کو بیدار کیا جائے, لوگوں کی سوچ بنائی جائے کہ کرپشن واقعی ایک ناسور ہے, اس سے بچا جائے. ہر انسان اپنی حد تک کرپشن سے یا بددیانتی سے یا بدعنوانی سے اور رشوت سے, اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے. اگر ایک کسان ہے تو وہ امانت داری سے, دیانت داری سے اپنا کام سر انجام دے. اگر ایک اسکول ٹیچر ہے وہ اپنی ڈیوٹی مضبوطی سے اور بھرپور طریقے سے پورے اپنی تیاری کے ساتھ اور پورے کے پورے وقت کے اندر جو ہے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے. اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ عوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اپنی ڈیوٹی میں ایمانداری کو سامنے رکھے. اسی طرح اگر ایک جج ہے, اگر ایک وکیل ہے, اور اسی طرح اگر ایک سیاستدان ہے, تو یہ پورے کے پورے اگر ہر طبقے کا, اگر ہر انسان اپنے طور پر یہ سوچ لے کہ میں نے کرپشن سے بچنا ہے, میں نے عوام کو نقصان نہیں دو, میں نے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا, دوسروں کے ساتھ میں نے انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے میں نے کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے. تو پہلا جو اس کی تدارک کا جو بنیادی سبب ہے وہ عوام کو تعلیم دی جائے. دوسرا جو اس کا سبب ہے وہ قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے. یہ کام علماء کا ہے کہ علماء کرام ممبر و مساجد کو جو ممبر ہیں وہاں سے عوام کے اندر اس سوچ کو بیدار کریں, عوام کی رہنمائی کریں کہ اسلام جو ہے بدعنوانی کے خلاف ہے, اسلام رشوت کے خلاف ہے, اسلام دوسروں کی ضرر رسانی کے حقدار نہیں ہے, حق میں نہیں ہے, اسلام اس کے خلاف ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں وعیدات ہیں. تو یہ علماء کا کام ہے. علماء جو ہے وہ عوام کو اس سلسلے میں تیار کریں. جی, اور اسی طرح اس کے تدارک کے لیے ایک اور جو سبب ہے جس پر جو ہے ہماری عوام کو بھی غور کرنا چاہیے, اور بنیادی طور پر جو ہماری عدالتیں ہیں, قانونی ادارے ہیں, ان کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو قانون ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. جو انسان بھی کرپشن کا یا جو انسان بھی بدعنوانی کا مرتکب ہو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. قانون اس سلسلے میں آزاد ہو, قانون وزیر اعظم اور عام انسان کے درمیان میں کوئی تفریق نہ کرے, دونوں کو ایک ہی وقت میں بلائے. یہ کیا وجہ ہو گئی کہ ایک کیس اگر وزیر اعظم کے خلاف بنتا ہے اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں, اس کو لٹکا دیا جاتا ہے, جبکہ ایک غریب آدمی اگر کسی سلسلے میں غلطی کا کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو فوراً سزا دی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں قانون کو آزاد کرنا ہوگا, عدالتوں کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا. تو یہ وہ بنیادی سبب ہیں. اسی طرح جو ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, نوجوان اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے؟ ان کے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کو استعمال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو بھلائی کی بات ہے وہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے, خیر کی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے. تو جس انسان کے پاس, جس نوجوان کے پاس جو ذریعہ ہو وہ اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرے. اگر اس کے پاس فیس بک پر اس کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دے, قرآن و حدیث سنائے. اور اگر اس کے اختیار میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر لوگوں سے ملے اور ان کو سمجھا سکتا ہے تو ان کو سمجھائے جا کر. یہ بنیادی سبب ہے. جی, بہت شکریہ جناب غلام نبی مدنی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے اور اپنا خاص وقت دینے کے لیے. جی ناظرین کرام, آپ محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جو ایمانداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے. اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر ایک کھوٹے سکے تک کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. یہ وہ مثالی معاشرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے, جس کے اندر صحابہ رہا کرتے تھے, یہ وہ معاشرے ہیں جو دنیا کے اندر جنت کی تصویر پیش کیا کرتے تھے, جہاں پر امن ہر طرف, ہر سو امن ہی امن تھا, جہاں پر لوگ راحت کی زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں, ہمارا ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن اگر ہم
اپنے معاشرے کی طرف غور کریں، اپنے لوگوں کی طرف غور کریں، تو ہر برائی، ہر گھٹیا کام ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کو ترقی کے عروج پر لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی، کیونکہ ایک فرد ہی معاشرے کی اکائی ہوتا ہے۔ جب ایک فرد بدلے گا تو ایک گھر بدلے گا، جب ایک گھر بدلے گا تو ایک محلہ بدلے گا، جب ایک محلہ بدلے گا تو پورا شہر بدلے گا، جب شہر بدلیں گے تو پورا ملک بدلے گا، اور جب ملک بدلیں گے تو پوری دنیا بدلے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے اسی جگہ اسی وقت پر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔